مکمل ناول انتقام محبت قسط نمبر 3۔ حازم خان اور ہمایوں صاحب دونوں روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ کر رہے تھے۔ ان کے اور ان کے مخالفین کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ جاری تھا۔ ہمایوں خان منجھے ہوئے سیاست دان تھے، ان کا وسیع تجربہ تھا، جبکہ حازم خان ابھی نو آموز تھا، لیکن اسی جذباتی تقاریر کارکنان میں ایک ولولہ پیدا کر رہی تھی۔ ہر طرف ان کی دھوم مچی تھی۔ ان کے مخالفین ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ حازم خان آج معمول سے کچھ زیادہ گھر لیٹ آیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ اس کی نظر جائے نماز پر بیٹھی زہرہ پر پڑی، جو سجدے میں تھی۔ حازم سخت تھکن کی وجہ سے کپڑے چینج کیے بغیر ہی لیٹ گیا۔ اسے لیٹے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو زہرہ ابھی تک سجدے میں ہی تھی۔ کسی انہونی کے ڈر سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زہرہ نے تیزی سے سر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ حازم کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور لا کر بیڈ پر لٹا کر اچھی طرح سے بلینکٹ رکھ کر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، جبکہ زہرہ اس پر نظریں ٹکائے لیٹی رہی۔ زہرہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں بند کی تو وہ سگریٹ کا پیکٹ اور حازم نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ لائٹر لے کر اسٹڈی روم میں چلا آیا اور زندگی میں پہلی بار اس نے ایک ساتھ کہیں ایک سگریٹ پھونک ڈالی۔ اسے ماں کی طرف سے الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ وہ الیکشنز کے بعد ادینہ کے لیے اس کا رشتہ لے کر جا رہی ہیں اور اب آغا جان اور رمیز صاحب کو منانا تمہارا کام ہے۔ وہ سخت ذہنی الجھن میں تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا تھا اور وہ اپنے دل کا بوجھ کسی کے ساتھ ہلکا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یاور شہر میں اپنے بزنس میں مصروف تھا۔ وہ کئی گھنٹے بنا سوئے کام کرتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق رات کو 2 بجے گھر آیا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر حازم کالنگ لکھا آیا۔ اس نے کال ریسیو کی تو حازم نے اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچنے کو کہا۔ وہ انہی قدموں لوٹا۔ گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں روکتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا۔ کوریڈور میں اسے حازم نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ حازم کیا ہوا ہے یاور؟ حوصلہ کرو یار، جلسے میں کسی نے ماموں پر فائرنگ کر دی ہے۔ کہاں ہے پاپا؟ ڈاکٹرز انہیں ICU میں لے گئے ہیں۔ یاور کا دل عجیب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوست کو کال کی جو کہ اس ہاسپٹل کا مالک تھا۔ اسے مختصر اپنے باپ کے بارے میں بتا کر وہ ICU کے باہر پہنچا۔ 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ہمایوں صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو بہت سی مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے آکسیجن ماسک اتارا اور اٹکتے ہوئے یاور سے وعدہ لیا کہ وہ ان کا ادھورا کام مکمل کرے گا۔ وہ اپنے علاقے کے لیے لوگوں کے لیے کام کرے گا۔ وہ ان کا چھوڑا ہوا مشن مکمل کرے گا۔ اور پھر اس کے باپ نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھے، لیکن دونوں باپ بیٹے میں بہت محبت۔ کہتے ہیں مرد روتے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں رویا۔ بہت ہمت سے وہ باپ کا جسد خاکی لے کر گاؤں پہنچا تھا۔ یاور کو دیکھ کر سیما بیگم نے ایک دہائی دی اور بیٹے کے گلے لگ کر بلک بلک کر روتی رہیں۔ رانی اور زہرہ نے ان دونوں کو الگ کیا۔ وہ بھی ماں کو خود سے الگ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں کا ایک جمع غمگین نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ ادینہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ رومینا بیگم اس کو سنبھال رہی تھی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ہر آنکھ اشکبار تھی۔ سب پر ایک سکوت طاری تھا، سب غم میں ڈوبے تھے۔ رومینا بیگم کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ سیما بیگم اور ادینہ کو یاور نے اصرار کر کے کچھ کھلا پلا کے سلا دیا۔ سیما بیگم اس کا ہاتھ پکڑے ہی سوئی۔ ان کے سونے کے بعد وہ نیچے آیا اور حازم کے برابر بیٹھ گیا، جس کے آگے زہرہ کھانا رکھ رہی تھی۔ حازم نے زہرہ سے اس کے لیے بھی کھانا لانے کو کہا۔ زہرہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو یاور نے نظریں جھکائے ہی اس کا شکریہ ادا کیا۔ سویم کے بعد جب زہرہ حازم کے ساتھ تیار ہوئی تو رومینا بیگم نے حازم سے اسے چھوڑنے کو کہا۔ زہرہ وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اس نے حازم کی طرف دیکھ کر نامی گردن ہلائی کہ وہ شش و پنج میں دونوں کو دیکھنے لگا۔ رومینا بیگم اسے چھوڑ کر جانے پر مصر تھیں، جبکہ زہرہ اسے اشارے سے منع کر رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے سب دیکھتا یاور بھی حازم کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یاور کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ حازم اسے چھوڑ جائے، اور پھر اس کی خواہش کے عین مطابق اسے اکیلا ہی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوتا نظر آیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر گیٹ سے تھوڑا سا فاصلے پر اس کی گاڑی رکی تھی۔ اس نے سر باہر نکال کر زہرہ کو پاس بلایا تھا۔ وہ ایک امید سے چلتی اس کے قریب آئی۔ قریب آنے پر حازم نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے، لیکن زہرہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ دیکھو زہرہ، میں 2-3 تک آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ ماں نے بہت پیار سے تمہیں رکنے کے لیے کہا ہے، تو رہ جاؤ نا۔ میں نہ کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جی آپ ان کا دل نہیں توڑ سکتے، لیکن میرا دل توڑنے میں تو آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ واٹ ربش! یہ کیا تم الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ زہرہ نے جواب دینے کی بجائے غصے سے وہاں سے چل دی۔ حازم نے غصے سے اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفید رنگ کے قمیص شلوار
بلیک کوٹ پہنے کلائی میں گھڑی بند کرتا یاور ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی، بلیک کر کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس دوپٹہ سر پہ ٹکائے، سیما بیگم کے قریب بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ یاور کو دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی، وہ بھی نظریں پھیر کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماں آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ زہرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن سیما بیگم نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ پھوپھو آپ لوگ بات کر لیں، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو یہیں۔ یاور بولو بیٹا، اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے رخ موڑ کر ماں کو دیکھا۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سے ایک سب سے اداس چہرہ جس میں دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ اس کی بات پر زہرا خفت سے سرخ پڑ گئی اور یاور ہمایوں اس پر ایک نظر ڈال کر ہونٹ بھینچے وہاں سے نکل گیا۔ سیما بیگم نے بیٹے کی تکلیف پر اذیت سے زہرا سے رخ موڑ کر آنکھیں بند کی اور 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھسل گئے، جبکہ زہرا سیما بیگم کے سامنے شرمندہ سی نظر بھی نہ اٹھا سکی۔ اسے ایک بار پھر سے حازم پر غصہ آنے لگا، جو اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ آج اسے یہاں آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کا اور یاور کا آمنا سامنا دوبارہ نہیں ہوا تھا۔ یاور نے باپ کی جگہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دی تھی اور اب وہ اور حازم الیکشن کمپینین میں مصروف تھے۔ یاور ہمایوں کے مقابلے میں حازم آکسفورڈ کا گریجویٹ تھا۔ دونوں ہی متحمل مزاج تھے، لیکن یاور ہمایوں تھوڑا شدت پسند باقی ہوا تھا۔ باپ کی موت نے اسے بہت اگریسو بنا دیا تھا۔ اس کی تقریروں میں بھی ایک الگ قسم کا جوش ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی ہجوم کو اپنی باتوں سے قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اپنی خوبی سے بخوبی واقف تھا، اور پھر اس کا بھرپور استعمال بھی کر رہا تھا۔ حازم اور یاور کی اسکولنگ ایک ساتھ ایک ہی انسٹی ٹیوٹ سے ہوئی تھی۔ حازم ایک بہت اچھا مقرر تھا۔ وہ ٹی وی چینلز پر اپنی پارٹی کا اسپوکن پرسن بھی تھا۔ دونوں نوجوانوں کے ہیرو تھے۔ یاور کو اپنے علاقے کے لیے پہلے سے ہی کام کرنے کا ایڈوانٹیج بھی حاصل تھا، پھر باپ کی سالوں کی محنت بھی شامل تھی۔ زہرا کو لگ رہا تھا کہ حازم اسے یہاں چھوڑ کر بھول ہی گیا ہے۔ اس کی ہر صبح کا آغاز حازم کے انتظار سے شروع ہوتا اور پھر سارا دن اسی انتظار میں ختم بھی ہو جاتا۔ آج اسے رومینا بیگم نے بتایا تھا کہ حازم اسے لینے آ رہا ہے، اسی لیے وہ تیار رہے۔ وہ تیار ہو کر آئی تو اسے رومینا بیگم نے اسٹڈی روم سے کوئی کتاب لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ کتابوں کی دل دادہ خوشی خوشی چلتی۔ جس وقت وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تو سامنے ہی یاور کسی فائل میں ورک گردانی میں مصروف تھا۔ اس نے حیرانگی سے زہرا کو دیکھا اور واپس فائل پر جھک گیا۔ زہرا بھی اسے اگنور کرتے بک شیلف کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی بک شیلف کے پاس پہنچی ہی تھی جب ڈور ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ زہرا بھاگ کر واپس ڈور تک پہنچی، لیکن وہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ زہرا لاک کو دونوں ہاتھوں سے گھمانے لگی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے لگی اور زور زور سے باری باری سب کو آوازیں دینے لگی۔ یہ سب کچھ دیکھتا یاور اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک سائڈ سے دروازے کی ماسٹر کی ڈھونڈنے لگا، جو کہ ہر وقت ایک مخصوص جگہ پر موجود ہوتی تھی۔ وہ چابی لے کر جو ہی مڑا، اسے باہر سے حازم کی آواز سنائی دی، جو زہرا کو ہی پکار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ادینہ، رومینا بیگم اور سیما بیگم کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ زہرا کے ہونٹوں پر قفل لگ گیا۔ اس نے مڑ کر ایک درزیدہ نظر یاور پر ڈالی۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یاور کا دل کیا وہ خود کی جان لے لے۔ باہر سے لاک کھلنے کی آواز آ رہی تھی۔ زہرا کو لگا کہ وہ عنقریب بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ اس نے خود دروازے کے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تبھی اس نے یاور کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتا ہوا دوسری طرف موجود ایک دروازے میں گم ہو گیا۔ وہ ایک پرانا اسٹور روم تھا۔ داخل ہوتے ہوئے یاور نے سب سے پہلا اپنا موبائل فون آف کیا۔ جو دروازہ کھلا، زہرا تیزی سے باہر نکلی اور حازم کے سینے سے آ لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ حازم نے سب کے سامنے خجل ہو کر اسے خود سے دور کیا اور ہاتھ پکڑ کر ہال میں لے آیا، جہاں نانا اور نانی جان موجود تھے۔ اسے ایک طرف بٹھا کر پانی اس کے لبوں سے لگا دیا۔ دوسری طرف رومینا بیگم اور ادینہ حیران تھیں کہ یاور کہاں گیا۔ انہوں نے تو آج زہرا اور حازم کو الگ کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا، لیکن دروازہ کھلنے پر یاور کو نہ پا کر وہ سخت بدمزہ ہوئیں اور اب منہ لٹکائے ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ کافی دیر تک جب سب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو یاور دبے پاؤں اسٹور سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا۔ ایک مضبوط اور پراعتماد مرد ہو کر بھی سچویشن میں اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلی اور ایک لمبا سانس بھر کر وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر واپس آیا اور موبائل آن کر کے نیچے چلا آیا۔ اس نے زہرا کو دیکھنے سے اعتزاز برسا، لیکن پھر بھی اپنے دل کے سکون کے لیے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے افسوس ہوا کہ کاش وہ اس کی طرف نہ دیکھتا،
کیونکہ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی نظروں میں اسے لے کر ایک خوف تھا، ایک نفرت تھی، اور وہ نامجرم ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھنے لگا۔ اس اس کے لائی سے وہاں کھڑا رہنا اس کے لیے وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا اور حازم سے کسی میٹنگ کا بہانہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر سیما بیگم کے بہت اصرار کے بعد بھی زہرہ وہاں نہیں رکی۔ حازم کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں، اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا۔ حازم خان اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا، اور آج وہ یاور کو دیکھ لیتا تو آگے کے بارے میں سوچ کے ہی زہرہ نے جھرجھری لی۔ یاور رات کو واپس لوٹا تو اس کا موڈ آف تھا۔ وہ کافی دیر دادا جان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ دادا جان اور دادی جان کے کمروں میں جانے کے بعد وہ ادینہ کی طرف مڑا۔ ادینہ، تم کب جا رہی ہو واپس شہر؟ تمہاری یونی کھل چکی ہے اور تمہاری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ تم کل تیار رہنا، میں شہر جاؤں گا تو تمہیں بھی چھوڑ آؤں گا۔ ادینہ نے مدد کے لیے روبینہ بیگم کی طرف دیکھا، کیونکہ پڑھائی میں تو اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو بس گاؤں سے جان چھڑانے کے لیے اس نے ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن اب چونکہ حازم بھی لوٹ آیا تھا تو وہ شہر کیوں جاتی؟ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ حازم کا نام سنا۔ رومینہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ اسے ان کی بہو بننا ہے، اور وہ بھی اس کے خواب دیکھنے لگی۔ بھلا حازم خان سے محبت کرنے کے لیے کسی وجہ ہی کی ضرورت تھی؟ وہ تو ایک ساحر تھا جو جہاں جاتا تھا سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ وہ بھی اس کے سحر میں مبتلا ہو گئی، وہ تو اس کی روح میں بسا تھا۔ لیکن حازم خان نے اپنے جذبات صرف اپنی بیوی کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ لیکن اب جب بیوی پاس تھی تو وہ کشمکش کا شکار تھا۔ اسے اس سے محبت تو تھی لیکن اعتبار نہ تھا، اور شاید زہرہ جمال اپنی ساری زندگی تیاگ کر بھی اعتبار حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اس کے آس پاس سازشوں کا ایک جال بنا ہوا تھا۔ اور پھر جب شوہر کی زندگی میں دوسری عورت آ جائے تو پھر پہلی والی کی ناقدری ہی ہوتی ہے۔ میں سونے جا رہا ہوں، صبح سویرے تیار ہو جانا۔ لیکن یاور بیٹا، ابھی ہمایوں کو ہم سے جدا ہوئے کتنے ہی دن ہوئے ہیں، بچی اکیلی کیسی رہے گی؟ یاور اپنا غصہ دباتے ہوئے تیزی سے پلٹا۔ پھپھو، آپ ادینہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس کو بتا دیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، آپ اپنے بیٹے کی زندگی میں اس کو آگے بڑھنے دیں۔ ماضی میں جینا چھوڑ دیں، اس کو بھی نہیں کہیں وہ ماضی کو بھول جائے۔ آپ لوگ جو کچھ کرتی پھر رہی ہیں وہ میں سب جانتا ہوں۔ تم اگر سب کچھ جان ہی گئے ہو تو پھر سن لو، میرا بھائی تو اب دنیا میں نہیں ہے، اس لیے میں تم سے اپنے حازم کے لیے ادینہ کا رشتہ مانگتی ہوں۔ تو پھر میرا جواب بھی سن لیں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ میں ایک شادی شدہ شخص کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یاور، کیا ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کسی نے دوسری شادی نہیں کی؟ پھر بھی اگر تمہیں اس کے شادی شدہ ہونے پر اعتراض ہے تو حازم زہرہ کو طلاق دے دے گا۔ یاور نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا، جو ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں پھر بھی ادینہ کی شادی حازم سے نہیں کروں گا، اس نے بات ختم کر دی تھی۔ لیکن بھائی، مجھے حازم خان سے ہی شادی کرنی ہے، ہر حال میں مجھے اس کے شادی شدہ ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادینہ، آپ بعد میں بات کریں گے۔ نہیں بھائی، جو بات ہوگی وہ ابھی ہوگی، اسی وقت۔ آپ پھپھو کو ہاں میں جواب دے دیں۔ ادینہ، وہ بچپن سے اسے پسند کرتا ہے، تم اس کی زندگی میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میں اسی کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لوں گی، وہ میرا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے پھپھو، آپ پہلے اپنے بیٹے سے بات کر لیں، اگر وہ راضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یاور کو پورا یقین تھا کہ حازم کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اس کا خیال تھا، بھلا زہرہ جمال جیسی عورت جس مرد کی زندگی میں ہو، وہ کسی اور کی طرف مڑ کر بھی کیوں دیکھے گا؟ لیکن وہ غلط تھا۔ یاور، میں نے حازم سے پہلے ہی بات کر لی ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یاور کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، جو وہ سن رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس نے افسوس سے اپنی بہن پر ایک نظر ڈالی، جو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی تھی، اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر ادینہ نے واپس جانے سے منع کر دیا۔ وہ بھی زبردستی کا قائل نہیں تھا، دونوں بہن بھائی میں ناراضگی چل رہی تھی۔ یاور اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ادینہ کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یاور نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ الیکشن کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ الیکشن سے 2 دن پہلے دونوں پارٹیوں کے حامیوں کے درمیان ایک معرکہ ہوا تھا۔ دونوں اطراف سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ موقع پر موجود یاور نے اپنے بندوں کو فائرنگ سے روک دیا اور خود سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسری طرف سے بھی فائرنگ روک دی گئی۔ اس نے دوسری پارٹی کے اراکین کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دی، اور طویل مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ الیکشن والے دن کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر کسی بھی قسم کا اسلحہ نہیں لایا جائے گا۔ جیت اور ہار جس بھی فریق کی ہو، دوسرا خندہ پیشانی سے اپنی ہار تسلیم کرے گا۔ اس کے اس عمل سے علاقے میں اس کی عزت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ الیکشن کا دن آن پہنچا تھا۔ حازم صبح صبح ہی نکل گیا تھا، ماں اور دادی سے دعائیں لیتا ہوا۔ وہ سارا دن مختلف پولنگ اسٹیشن پر پہنچتا رہا تھا، اپنے
اپنے حمایتیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مختصر اور جامع سی گفتگو کر کے اپنی اگلی منزل کی جانب بڑھ جاتا تھا۔ بہت سی جگہوں سے دھاندلی کی شکایت بھی موصول ہوئی تھی۔ پاکستان میں الیکشن ہو اور اس طرح کی خبریں سننے کو نہ ملے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آخرکار ایک بہت ہی مصروف اور تھکا دینے والا دن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ سب لوگ سر شام ہی ٹی وی اسکرینز کے آگے بیٹھ گئے تھے۔ حویلی میں اس وقت سب لوگ بڑے ہال میں موجود تھے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یاور ہمایوں اور حازم خان ہار رہے تھے۔ ہر ایک پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے بعد سب کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ حازم کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں، جبکہ رمیز صاحب ہر تھوڑی دیر کے بعد فون کان سے لگائے باہر کی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ جو نتائج کا اعلان ہو رہا تھا، رمیز صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زہرہ بھی دل تھام کر بیٹھی تھی، لبوں پر حازم خان کے لیے دعائیں بھی جاری تھیں۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب اسے لگا کہ اب اس کا جیتنا مشکل ہے، تو وہ کمرے میں آ گئی۔ صبح بہت سویرے اٹھنے کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ رات 12 بجے کے بعد جب یاور کے اپنے حلقے کے نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو یکدم ہی پوزیشن بدل گئی۔ یقینی شکست کی طرف جا رہے تھے، نتائج ایک دم ہی جیت کی طرف بڑھنے لگے۔ اور پھر صبح 4 بجے کے قریب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان ہوا، جس میں 15,000 ووٹوں کی برتری سے حازم خان اور یاور ہمایوں جیت گئے تھے۔ پورے علاقے میں جشن کا سماں تھا۔ زہرہ صبح اٹھی تو ہر طرف چہل پہل تھی۔ حویلی میں ہر آنے والے کا منہ میٹھا کروایا جا رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جوڑ حویلی میں آ رہے تھے اور آغا جان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ 10 بجے کے قریب حازم حویلی میں داخل ہوا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ اس کی پیشانی چوم کر ماں نے مبارکباد دی۔ وہ آغا جان کا پوچھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا، جب رومینہ بیگم نے حازم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حازم نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ حازم، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ان کی بات پر اس کی رنگت پھیکی پڑی۔ وہ بہت خوشی سے گھر آیا تھا، لیکن اب اس کے قدم سست پڑ گئے تھے۔ وہ آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور جوش سے حازم کی طرف بڑھے۔ اسے بھیج کر سینے سے لگایا اور کندھوں سے تھام کر سامنے کیا۔ حازم میرا بیٹا، آج بولو، آج تمہیں کیا چاہیے؟ حازم نے ہونٹ بھینچ کر آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان، آج میں آپ سے جو بھی مانگوں گا دیں گے؟ کوئی شک نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر بولو کیا چاہیے؟ میں نے آپ سے کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ اب میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، مجھے دوسری شادی کی اجازت چاہیے۔ اس نے ماں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آغا جان کے ہاتھ اس کے کندھوں سے نیچے گر گئے تھے اور اس کے پیچھے دیکھنے لگے۔ حازم خان نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو گنگ سا رہ گیا۔ سامنے ہی آنکھوں میں آنسو لیے زہرہ جمال کھڑی تھی۔ حازم اس پر ایک نظر ڈال کر اس کی سائڈ سے نکل کر چلا گیا۔ زہرہ ہوش میں آتی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ ماں کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا خیال تھا کہ زہرہ جمال وہاں نہیں آئے گی، لیکن آج وہ ہوش میں کہاں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی رومینہ بیگم ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ وہ انہیں اگنور کرتی ہوئی حازم کی طرف بڑھی، جو ونڈو کے پاس باہر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ حازم خان، کہاں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ سرد اسپاٹ الواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ میرا قصور کیا ہے؟ کیا خامی ہے مجھ میں؟ کیا بتائیں گے دنیا کو؟ کیا وجہ پیش کریں گے دوسری شادی کرنے کی؟ وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ چپتی نظریں اس کے چہرے پر جما کر بولا تھا، یہی کہوں گا کہ تم بانجھ ہو۔ حازم کی بات پر اس نے دردیزہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ حازم خان نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے پکڑ لیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک بار اور کہا تو یہی تمہیں گاڑ دوں گا۔ بچپن کی منقوہ ہو میری۔ اچھا، تبھی دوسری شادی کر رہے ہیں؟ حازم خان، جیسے آپ دوسری شادی کے لیے آغا جان سے اجازت لینے گئے تھے، ایسے ہی میں بھی آغا جان کے پاس جاؤں گی، اور آپ تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتے جب تک مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ اور یہ سب جب تک آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا تبھی نکاح نامے میں یہ بات لکھی گئی تھی، اور یہ بات مجھے آغا جان نے ہی بتائی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ اور اس کی بات پر حازم سے زیادہ رومینہ بیگم شوق میں تھیں۔ زہرہ جمال دونوں پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر وہاں سے چلی آئی۔ حازم اس وقت آغا جان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آغا جان سرد و اسپاٹ انداز لیے ہوئے تھے۔ حازم، ٹھیک ہے، تمہیں شادی کرنی ہے کر لو، لیکن پہلے تمہیں زہرہ کو طلاق دینی ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کن دقتوں سے کہی تھی، یہ وہی جانتے تھے۔ وہ اگر ان کا اکلوتا پوتا تھا تو وہ بھی ان کی اکلوتی پوتی تھی، ان کے مرحوم بیٹے کی نشانی۔ ان کی بات پر حازم نے درزیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آغا جان نے نظریں چرا لیں۔ تم اب جا سکتے ہو، مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا، تاکہ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دوں، جو اسے عزت و محبت اور تحفظ دے سکے۔ اگر میں انکار کر دوں تو ہم عدالت میں جائیں گے۔ آغا جان، آپ اچھا نہیں کر رہے۔ تم تو اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہو نا؟ حازم غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا جان، اسے کہیں یہ بات تو وہ بھول جائے کہ میں کسی بھی
हालत में उसे छोड़ूंगा। आगा जान यही तो चाहते थे, वो तो आखिरी लम्हे तक इन दोनों को साथ देखना चाहते थे। यावर हुमायूं ने अदीना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी समझने को सुनने को तैयार नहीं थी। भाई, आप अगर मेरे और हाजिम के दरमियान आए तो आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। अदीना, तुम मोहब्बत के हसूल में पागल हो रही हो। तुम क्यों नहीं समझती, मैं उसे बचपन से जानता, वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं हो सकेगा। ज़ोहरा जमाल इसकी रग रग में बसती है। अपनी बात पर उसे दीना के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नुमदार होती नजर आई। अच्छा, ऐसा है तो ज़ोहरा जमाल आपके खून में ज़िंदगी बनकर दौड़ती है, लेकिन आप भी तो उसके बगैर रह रहे हैं। अदीना, वो इतनी ज़ोर से बोला कि वो सहम सी गई। दोबारा ये बात अपनी ज़बान पर कभी ना लाना, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। यावर ने मजीद इससे कोई बहस नहीं की और गुस्से से अपने कमरे में चला आया। कोट उतारकर ज़ोर से बेड पर फेंका और सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए कुछ भूले बिसरे लम्हे इसकी यादाश्त के दरीचे में लहराने लगे। वो इस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी। वो पूरा 1 घंटा लेट थी। उसे बहुत सी बातें सुनाने के बाद एग्जामिनर ने बैठने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन उसे इजाफी वक्त न देने की बाबत बताया। वो तेज़ी से पेपर हल करने लगी, लेकिन जो जो वक्त बीत रहा था इसके हाथ कांप रहे थे। वो हर 5 मिनट के बाद अपने आसपास नज़र दौड़ाती और जो कोई उसे पेपर जमा करवाता नजर आता वो तेज़ी से लिखना शुरू कर देती। आखिरकार इसने इधर उधर देखकर मजीद वक्त ज़ाया करने की जगह अपनी सारी तवज्जो पेपर पे दी, और जब वो पूरा पेपर हल करके उठी तो पूरा हाल खाली था। सामने सिर्फ एग्जामिनर्स बैठा था जो पेपर तरतीब दे रहा था। इसने पेपर जमा करवा कर जो ही रुख मोड़ा, उसे अपनी सीट के एन पीछे या और हुमायूं एक टांग लंबी करके दूसरी कुर्सी पर चेयर पर जमाए दोनों हाथ सर के पीछे ले जाकर सहारा दिए रखे हुए थे, और वो टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। ज़ोहरा जमाल एक तेज़ नज़र इस पर डालकर बाहर निकल गई थी। यावर ने जल्दी से अपनी जगह छोड़ी थी, उसके पीछे भागा था। हेलो मैडम, शुक्रिया भी किसी चीज़ का नाम होता है। किस बात के लिए शुक्रिया? इसने आईब्रो उठाकर पूछा। अरे, अगर मैं ना होता तो एग्जामिनर ने तुमसे कब का पेपर ले चुका होना था। तुम तुम नहीं, आप कहकर मुखातिब करो। जी मैडम, जैसे आपका हुक्म। वैसे क्या शादी के बाद भी मैं आपको तुम नहीं कह सकूँगा? किसकी शादी के बाद? आपकी और मेरी शादी के बाद। देखिए मिस्टर यावर हुमायूं साहब, आप को अपनी क्लास की खूबसूरत लड़की देखकर इससे अफेयर चला दें और प्लीज़ मेरी जान छोड़ दें। इसने बाकायदा इसके आगे हाथ जोड़े थे। ज़ोहरा जमाल, ये अपने मशवरे अपने पास रखो। वैसे भी एक बात याद रखना, तुम अगर मेरी ना हो सकी तो किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इस दिल में सिर्फ एक ही नाम लिखा जा चुका है और वो तुम्हारा है। इसने दिल के मकाम पर उंगली रखते हुए कहा। इन लम्हात को सोचते हुए यावर की आंख से आंसू निकलकर इसकी दाढ़ी में जज्ब हो गया था। कभी तुमसे कहा था कि तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा, और आज तुम्हारा घर बसाने के लिए अपनों से लड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें टूटते बिखरते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें आबाद देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मज़ीद इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। वो इस वक्त दादी जान के कमरे में थी जब वो आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ था। उसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ बाहर लाया और उसे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। जब इसके कानों में माँ की आवाज़ गूंजी, वो इसका बाजू छोड़कर पलटा था। हाजिम, मैंने तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। अब्बा जान और यावर ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। इनकी बात पर इसने अस्पात में सर हिलाया और ज़ोहरा की कलाई थामकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। रुमीना बेगम तिलमिला कर रह गई। उन्हें हाजिम का उसे ऐसे लेकर जाना बहुत खेला था। कमरे में आकर इसने ज़ोहरा का हाथ छोड़ा। ज़ोहरा जमाल, जब तक मेरे निगाह में हो इस घर में, इस कमरे के अलावा कहीं नहीं जा सकती तुम। ये बात जहन नशीन कर लो। अच्छा, और जब आपकी दूसरी बीवी आ जाएगी तब भी इस कमरे पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा, अगर तब तक तुम मेरे साथ रही तो। वैसे तुम तो बहुत बुज़दिल हो। मैं तो सोच रहा था, मैं जिस कदर तुमसे नफ़रत करता हूँ तुम भी मुझसे करती हो, लेकिन नहीं, तुम तो लगता है बहुत सी उम्मीदें लगा बैठी थी मुझसे। तभी तो मेरी शादी रुकवाना चाहती थी। वेल, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वैसे तुम्हें शादी में शिरकत करनी चाहिए। एक बात और, अगर तुम कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मैं दूसरी शादी ना करने के बारे में सोच सकता हूँ। इसके गले में आंसू का गोला सा बन गया। वो बहुत कोशिश के बाद भी बोल नहीं पा रही थी। खामोशी से बेड के कोने पर लेटकर कंबल डाल लिया था। अगली सुबह हाजिम तैयार होकर नीचे आया तो आगा जान और अमीर साहब को कहीं जाने के लिए तैयार पाया। आज कहाँ का प्रोग्राम है? हाजिम ने बैठते हुए पूछा। तुम्हारा रिश्ता लेने जा रहे हैं तुम्हारे नाना से। हमें ज़ोहरा ने ही तैयार किया है। हाजिम खान ने पलट कर ज़ोहरा को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। हाजिम की आंखों में शोलों की लपक थी, जबकि ज़ोहरा जमाल अब मुतमईन थी। इस वक्त रमीज़ साहब, आगा जान और अमीना बेगम बड़ी हवेली में मौजूद थे।
ڈائننگ روم میں اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آغا جان کا مطالبہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے، جبکہ ان کی نظریں یاور ہمایوں پر تھیں، جو گہری سوچ میں گم تھا۔ یاور بیٹا جواب دو، آپ کو رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا اور گلا کھنکھار کر صاف کیا۔ جی آغا جان، میری طرف سے اس رشتے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ بہت ناپ تول کر بول رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو میری شرط منظور ہے تو اگلے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو آپ بارات لے کر آ سکتے ہیں۔ کیسی شرط؟ اس نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ آغا جان، اگر حازم کو ادینہ سے شادی کرنی ہے تو اسے زہرہ کو طلاق دینی ہوگی۔ رمیز صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ آغا جان اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جواب رمیز صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ یہ سوال لے کر دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ یاور نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ رمیز صاحب دروازے کی طرف مڑ گئے جب ان کے کانوں میں آغا جان کی آواز گونجی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ اس بار ان کی بات پر یاور ہمایوں اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرا گیا۔ رمیز صاحب غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ رومینہ بیگم ادینہ کو خوشخبری سنانے چلی گئی، جبکہ سیما بیگم آغا جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آغا جان، یہ سب بہت غلط ہو رہا ہے، یاور نے احتجاج کیا۔ یہی صحیح ہے یاور، تم نے بہت اچھا کیا یہ شرط رکھ کر۔ اگر حازم کو اس سے محبت ہوئی تو وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ آغا جان، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ انتقام کی آگ میں سب کچھ جلا دے گا، سب کچھ راکھ ہو جائے گا، بس ایک بے گناہ اس سب میں برباد ہو جائے گی۔ نہیں برباد ہوگی وہ، میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا۔ آغا جان کی بات پر یاور ہمایوں نے اچنبے سے انہیں دیکھا، جبکہ آغا جان بیٹی کی طرف مڑ گئے تھے۔ یاور ان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے نکلنے کے بعد آغا جان نے سیما بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹا اپنی بات پہ قائم رہنا۔ آغا جان، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، ویسے مجھے امید ہے حازم سمجھ جائے گا، وہ زہرہ کو نہیں چھوڑے گا۔ میں بھی اسی امید پر ہوں۔ حازم خان کو جب شرط بتائی گئی تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اسے کسی بھی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ رومینہ بیگم اسے کلائی سے پکڑ کر کمرے میں لے گئیں۔ حازم، تم اس کل کی آئی لڑکی کے لیے اپنی ماں کے فیصلے سے روگردانی کر رہے ہو؟ ادینہ میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا وہ خوبصورتی میں زہرہ سے کم ہے؟ اس کا سٹیٹس بھی تو دیکھو۔ حازم، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر تم نے مجھے اس مقام پر لا کر رسوا کیا تو۔ جان لینا، میں اپنی جان دے دوں گی اور وصیت کروں گی تم میرے جنازے کو کندھا نہیں دو گے۔ وہ منہ کھولے ماں کا فرمان سن رہا تھا۔ ایک طرف ماں تھی تو دوسری طرف محبت۔ اس کے دماغ سے انتقام کی آگ تو نکل چکی تھی، لیکن دل میں محبت کی آگ ابھی جل رہی تھی۔ لیکن اس بار ماں کے آگے وہ اس قدر مجبور ہو جائے گا، ایسا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر پیکنگ کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آغا جان نے کہا ہے کہ میں پیکنگ کر لوں۔ کیوں؟ یہ تو آپ ان سے ہی پوچھیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بولے، میں سن رہی ہوں، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ زہرہ، اگر میں اور تم حویلی سے کہیں اور چلے تو؟ مطلب کہاں؟ امریکہ، کینیڈا، کہیں بھی اور؟ زہرہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہاتھ میں موجود کپڑوں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے حازم کے قریب چلی آئی۔ حازم، یہ جو محبت کا بھوت ہوتا ہے نا، یہ شادی کے چند سالوں کے بعد سر سے اتر جاتا ہے اور پھر سے اپنوں کی یاد ستانے لگتی ہے۔ ہم جتنا بھی بھاگ لیں اپنی جڑوں سے الگ نہیں ہو سکتے، ہمیں کبھی نہ کبھی اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ حازم خان، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں آپ کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ زہرہ جمال نے ایک لمبی سانس بھری اور اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ حازم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس کے سینے سے آ لگی۔ حازم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں زور سے بھینچ لیا۔ زہرہ عجیب سی کیفیت میں گری اس کی باہوں میں بغیر کسی مزاحمت کے کھڑی رہی۔ حازم نے اسے خود سے الگ کرتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور نرمی سے اسے چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گاڑی ہلکوچے کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ زہرہ جمال بت بنی بیٹھی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اس نے بے یقینی سے ایک بار پھر اپنی گود میں رکھے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی۔ کیا یہ واقعی میں سچ تھا؟ کیا یہ رشتہ اتنا ہی کچا تھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ختم ہو گیا؟ اس کی خوشبو تو ابھی بھی زہرہ کے پاس تھی۔ وہ آج کتنا خوش تھی، اس نے کئی بار اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ لیکن جب وہ خوشی خوشی نیچے آئی تو بڑے سے ہال میں سب لوگ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ اس کا نیچے آنا کسی نے نوٹس نہیں کیا یا پھر وہ اس سے نظریں چرا رہے تھے۔ اس نے حازم خان کی طرف دیکھا جو اس پر اپنی سرخ آنکھیں ٹکائے لب سیے بیٹھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اٹھ کر دھیمی چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زہرہ، اس پر سائن کر دو، میں نے اس پر سائن کر دیے ہیں۔ زہرہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر کاغذ لیا اور سوالیہ انداز میں دیکھا۔ حازم نے انگلی سے ایک جگہ پر اشارہ کیا۔ زہرہ نے سائن کر کے کاغذ اسی طرح بڑھا دیا۔
اس نے اتنی آسانی سے سائن کرنے پر سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ پوچھو گی نہیں کس پر سائن لیے ہیں تمہارے؟ کچن کی طرف جاتی زہرا نے مڑ کر حازم کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ یہ تم خود ہی پڑھ لو۔ زہرا نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر جب اس پر نظر دوڑائی تو سانس اس کے سینے میں اٹکنے لگا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ حازم خان مزید وہاں نہیں رکا تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ زہرا جمال اب رمیز صاحب کے ساتھ شہر جا رہی تھی، ان کے شہر والے گھر میں۔ اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ اسے تو اس شخص سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ اسے اگر پتہ ہوتا کہ وہ اس سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے تو وہ اس سے پہلے ہی اپنی جان لے لیتی۔ تایا جان جب میں راضی تھی اس کی دوسری شادی کروانے کے لیے تو پھر اس نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بیچارگی سے بول رہی تھی۔ کیا یہ واقعی میں سچ تھا؟ کیا یہ رشتہ اتنا ہی کچا تھا کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے سے ختم ہو گیا؟ اس کی خوشبو تو ابھی بھی زہرا کے پاس تھی۔ وہ آج صبح کتنا خوش تھی۔ اس نے کئی بار اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا لمس محسوس کیا، لیکن جب وہ خوشی خوشی نیچے آئی تو بڑے سے ہال میں سب لوگ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ اس کا نیچے آنا کسی نے نوٹس نہیں کیا، یا پھر وہ اس سے نظریں چرا رہے تھے۔ اس نے حازم خان کی طرف دیکھا جو اس پر اپنی سرخ آنکھیں ٹکائے لپسیے بیٹھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ اٹھ کر دھیمی چال چلتا ہوا اسے قریب آیا۔ زہرا اس پہ سائن کر دو، میں نے سائن کر دیے ہیں۔ زہرا نے ہاتھ آگے بڑھا کر کاغذ لیا اور سوالیہ انداز میں دیکھا۔ حازم نے انگلی سے ایک جگہ پر اشارہ کیا۔ زہرا نے سائن کر کے کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا، کیونکہ یاور نے شرط رکھی تھی کہ وہ اس شرط پر اپنی بہن کا رشتہ اسے کروائے گا جب وہ طلاق دے دے گا۔ زہرا جمال کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اگر اس وقت یاور ہمایوں اس کے سامنے ہو تو وہ اس کا خون پی جائے۔ اب ایک اور انتقام محبت کا آغاز ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ زہرا جمال نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے، کیونکہ اس کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا یاور ہمایوں سے اپنی بربادی کا انتقام لینا۔ رمیز صاحب اسے اپنے فارم ہاؤس لے آئے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اپنی ماں سے ملنا چلے تو وہ اسے لے چلیں گے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جس ماں نے اتنے عرصے میں کبھی ایک بار کال کر کے بھی اس کی خیریت دریافت نہیں کی، وہ کیوں کر وہاں جا کر انہیں اپنا برباد ہونے کی خبر دیتے۔ رمیز صاحب نے اس کا یونی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ زہرا نے سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے دماغ میں بس ایک ہی نام یاد رکھا تھا، وہ تھا یاور ہمایوں۔ یاور ہمایوں کا نام۔ روز رات سونے سے پہلے خود کو یہ باور کرواتی تھی کہ وہ یاور ہمایوں سے بدلہ لے گی۔ حازم خان اور ادینہ کی شادی دھوم دھام سے کی گئی۔ حازم خان ماں کی محبت میں ہار گیا تھا۔ یہ شادی اس کی ماں کی خوشی تھی جسے وہ پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ ادینہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حازم خان نے اسے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دیا تھا، لیکن دل کا ایک خانہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، جہاں کبھی کبھی درد اٹھتا تھا تو وہ ساری دنیا سے روٹھ جاتا تھا۔ کئی کئی دن وہ گھر نہیں لوٹتا تھا، لیکن ادینہ کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ اسے وقت دے رہی تھی۔ حازم اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ ماں بننے جا رہی تھی، اس وقت اسے بہت کیئر کی ضرورت تھی۔ حازم کا زیادہ وقت شہر میں ہی گزرتا تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ رومینہ بیگم بہت خوش تھی اور وہ بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ حازم خان نے خود کو کام میں غرق کر لیا۔ گزرے ایک سال میں وہ چند ایک بار ہی حویلی گیا تھا۔ باپ کا لیا دیا انداز لیے ہوئے تھے تو آغا جان تو بات کرتے تھے، لیکن وہ پہلے والی بات نہیں تھی۔ حازم کا دل دکھتا تھا وہاں جا کر، اس لیے اس نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ اپنے پیاروں کی نظروں میں بیگانگی دیکھ کر دل میں درد اٹھتا تھا۔ بس ایک ماں ہی تھی جس کے لیے جاتا تھا، لیکن وہ خود ہی شہر آ کر مل جاتی تھی۔ اس نے پلٹ کر آج تک زہرا جمال کا نام اپنی زبان پر نہیں لیا تھا۔ خود پہ ضبط کے بندھن بھی باندھ لیے تھے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے، وہ دینہ کا خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کا دل بس ایک ہی دعا کرتا تھا کہ خدا اسے بیٹی کا باپ نہ بنا دے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی جاگیردارانہ سوچ کا مالک تھا، اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے اسے ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ لیکن جو کچھ وہ زہرا کے ساتھ کر چکا تھا، اب اس کا دل سوچ کر کانپ جاتا تھا کہ اگر مکافات عمل شروع ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ زہرا جمال کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ رمیز صاحب اور آغا جان اس کا پتہ کرتے رہتے تھے۔ اسے زندگی کی ہر سہولت میسر تھی، لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا۔ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں پا سکتے، وہ حازم خان کی طرح بے سکون ہی رہتے ہیں۔ اب زہرا جمال بھی اسی راہ پر چلتی تھی، لیکن کیا زہرا جمال بھی حازم کی طرح سب کچھ لٹا دے گی؟ اس کی آج اسلام آباد سیکریٹریٹ میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ گاڑی اپنی پوری رفتار سے اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ یاور ہمایوں سیاست کی دنیا کا ایک جگمگاتا ستارہ تھا۔ فارن مسٹری جیسے اہم عہدے پر تعینات ہوئے سے پورا ایک سال بیت چکا تھا۔ اس نے اپنی قابلیت سے ثابت کیا تھا، وہ ایک بہترین انتخاب تھا۔ اس نے اپنے علاقے کے لیے بہت کام کیا تھا
وہ میٹنگ کے بعد لاہور جا رہا تھا۔ اسے گھر سے کال کر کے سیما بیگم نے بتایا تھا کہ ادینہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ وہ بھانجی کا سن کر بہت خوش تھا، اس لیے اس نے میٹنگ کے فوراً بعد لاہور جانے کا پروگرام طے کیا تھا۔ 2 گھنٹے کی میٹنگ وہ آدھے گھنٹے میں ہی نمٹا کر لاہور کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی دستیاب فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بائی روڈ ہی لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد اس نے آنکھیں موند کر سر سیٹ کی پشت پہ ٹکا دیا۔ ایک بہت ہی کامیاب انسان تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی چارمنگ تھی۔ وہ ایک دنیا کے لیے مسٹر چوم تھا۔ وہ جہاں جاتا تھا لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں، لیکن یاور ہمایوں تو ایک پری کی قید میں تھا اور وہ اس قید سے نکلنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ماں اسے بار بار شادی کے لیے پریشرائز کر رہی تھی، انہیں ہر بار ٹال دیتا تھا، لیکن اب سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اب اسے شادی کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ 4 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ لاہور شہر کی حدود میں داخل ہوا تو اسے ایک مانوست احساس ہوا۔ اس نے ایک جگہ رک کر ڈرائیور کو مٹھائی لانے کو کہا۔ جس وقت وہ اسپتال کے کوریڈور میں پہنچا، وہ خوشی سے تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا جب ایک روم سے نکل رہی لڑکی سے زوردار طریقے سے ٹکرایا۔ وہ سوری بول کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس چہرے پر نظر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر ساکن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جگنی سے چمک اٹھے تھے، عرصے سے ترسی آنکھیں دید سے سیراب ہو رہی تھیں، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں سرد پن تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، نفرت، انتقام کیا کچھ نہیں تھا۔ یاور ہمایوں کو ان آنکھوں سے ایسے بھی پیار تھا۔ وہ اس ہستی کو تو اس کا قتل بھی معاف تھا، اور یہ غصہ اور نفرت تو معمولی سی بات تھی۔ وہ اس پر ایک تیز نظر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے سے ہی اسے اپنی پشت پر رومینہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے ان کی جانب طرف پلٹا تھا، جیسے کہیں اس کی چوری تو نہیں پکڑی گئی، لیکن وہ زہرہ جمال اس کے چوڑے شانوں کے پیچھے چھپ گئی تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں سکی۔ ادینہ کی بیٹی بہت پیاری تھی، حازم نے اس کا نام ستارہ رکھا تھا۔ یاور کو دیکھ کر ادینہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی پورے 1 سال کے بعد مل رہے تھے۔ یاور نے محبت سے اس کے سر کا بوسہ لیا اور بیبی کاٹ میں بڑی بچی کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ گلابی گلابی سی گڑیا کے کال جب اس نے بوسہ لیا تو اسے محسوس ہوا جیسے نرم روئی کو چھو لیا ہو۔ اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ رومینہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ یاور بچی کو لیے ادینہ کے پاس آیا۔ ہماری بھانجی تو بہت پیاری ہے، اپنے ماموں پر گئی ہے نا؟ اس کی بات پر ادینہ مسکرائی۔ جی نہیں، یہ اپنی ابھی تک نہ ہونے والی ممانی پر گئی ہے۔ ادینہ کی بات پر یاور کی مسکراہٹ سمٹی، اور تھوڑی دیر پہلے زہرہ سے ہونے والی ٹکر پھر سے یاد آئی۔ اسے ایک دم سے ہی سب کچھ بہت ویران لگنے لگا۔ وہ بچی کو رومینہ بیگم کی گود میں ڈال کر ادینہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے دائیں طرف موجود ہاسپٹل کے گارڈن کی طرف دیکھا، اور جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ ایک لمحے کے لیے پتھرا سا گیا۔ لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھالا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حازم اور زہرہ تک پہنچا، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ زہرہ کو ہوش تب آیا جب اس نے حازم کے سامنے آ کر ایک اور وجود کو کھڑا پایا۔ کیسی ہیں مس زہرہ جمال؟ یاور کے اس ایک جملے میں ایک کاٹ تھی جو زہرہ جمال کو کسی چابک کی طرح لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں مسٹر یاور ہمایوں، اس نے بھی چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ بائی دی وے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے سوال پر حازم افغان اپنا چشمہ ٹھیک کرتا ہوا ایکسکیوز کرتا ہوا ایک سائڈ پر مڑ گیا۔ زہرہ بھی یاور کو اگنور کرتی ہوئی ایک سائڈ پر مڑی ہی تھی جب یاور نے اسے پکارا۔ زہرہ، ایک کپ چائے پیو گی؟ نو تھینکس، میں لیٹ ہو رہی ہوں، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ ویسے مجھے مبارک نہیں دو گی؟ کس بات کے لیے؟ میں ماموں جو بن گیا ہوں۔ اس کی بات پر زہرہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ارے حازم نے تمہیں نہیں بتایا بیٹی کا باپ بن گیا ہے وہ؟ زہرہ نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ یاور اسے کھڑا تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کینٹین چلا آیا، جہاں حازم خان ایک ٹیبل پر بیٹھا ماضی میں کھویا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ یاور اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ یاور تھوڑی دیر اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتا رہا۔ ادینہ کو کب گھر لے کر جا رہے ہو؟ شام کو، مختصر جواب آیا۔ یاور نے سر ہلایا اور پاکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور لمبا سا کش لیتا ہوا تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ حازم خان، جو غلطی ایک بار کر چکے ہو دوبارہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ زہرہ جمال کا کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن ادینہ ہمایوں کا بھائی ہے اور میری ڈکشنری میں غلطی کی معافی کبھی نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر حازم نے غصے سے دانت پیسے۔ تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو یاور ہمایوں، لیکن میں ہوش میں ہوں۔ لیکن تم تو زہرہ جمال کو دیکھ کر ایسے ہی پاگل ہو جاتے ہو نا؟ اس لیے تو طلاق کی بھی شرط رکھی تھی نا تم نے؟ حازم نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا، کیونکہ اس وقت یاور کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بکواس بند کرو حازم،
ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا زہرہ جمال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں اسے تمہارا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ وہ میری زندگی سے تو نکل گئی ہے، لیکن میں اسے تمہاری زندگی میں کبھی شامل نہیں ہونے دوں گا۔ ایک بات تو میں جانتا ہوں کہ تم اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتے ہو۔ اگر گھر والے نہ مانے تو تب بھی تم اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دو گے۔ یاور بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ زہرہ جمال کے لیے ایسا ہی جنونی تھا، اور یہ بات زہرہ بھی اچھے سے طرح سے جانتی تھی۔ جو لوگ یاور اور زہرہ کو یونی سے جانتے تھے وہ سب یہ باتیں بخوبی جانتے تھے۔ یاور کچھ بھی کہے بنا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حازم کی بیٹی کا سن کر زہرہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، جس کی آواز اسے تو سنائی دے رہی تھی لیکن باہر کوئی بھی نہیں سن پا رہا تھا۔ وہ شخص جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، جس کی زندگی میں، جس کے کمرے میں اس کے برابر وہ 2 سال تک رہی، وہ شخص اسے تو بیوی کے حقوق نہ دے سکا۔ میں کس کے لیے سوگ منا رہی ہوں؟ وہ کون ہے؟ خود کو پوجنے والا، صرف اپنے آپ سے محبت کرنے والا، اور اپنوں سے محبت کرنے والا اپنی ماں کا لاڈلا۔ میں کون تھی؟ اس کی بس بچپن کا ایک رشتہ نبھانے چلا آیا تھا، وہ بھی اپنے باپ اور دادا سے کیے وعدے کو نبھانے کے لیے، اور میں اس شخص کے پیچھے سوگ منا رہی ہوں جو نہ جانے کب کا اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ زہرہ جمال آج اپنی ناقدری پہ ایک ہی بار آنسو بہا لینا چاہتی تھی۔ اتنے آنسو تو اس نے جب طلاق دی تھی تب بھی نہ بہائے ہوں گے۔ اس نے بے دردی سے ہاتھ کی پش سے اپنے آنسو صاف کیا اور بیگ میں سے موبائل نکال کر آغا جان کا نمبر ڈائل کیا۔ سلام دعا کے بعد وہ اس بات پر آئی کہ جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ آغا جان، آپ نے مجھ سے جواب مانگا تھا نا؟ آغا جان، آپ کا جہاں دل چاہتا ہے میری شادی کر دیں، لیکن میری بس ایک شرط ہے کہ وہ شادی بہت سادگی سے ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بات کہہ کر کال بند کر چکی، جبکہ آغا جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر یاور ہمایوں اندر داخل ہوا۔ آغا جان سے مصافحہ کر کے وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آغا جان کو وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے یاور؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ جی، اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بولو۔ میں سن رہا ہوں۔ آغا جان، آپ نے ایک بار کہا تھا کہ آپ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر زہرہ کی شادی کر دیں گے۔ آغا جان نے اسباب میں سر ہلایا۔ آغا جان، کیا وہ اچھا سا لڑکا میں نہیں ہو سکتا؟ کبھی نہیں۔ آغا جان اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ تمہارے کیوں کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس۔ لیکن آغا جان، مجھے جواب چاہیے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اسے کل کو حازم کی طرح چھوڑ تو نہیں دو گے؟ آپ کو کیا گارنٹی چاہیے؟ میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں اس کا نکاح طے کر چکا ہوں۔ پرسوں اس کا نکاح ہے۔ تم دوبارہ مجھے اس کے آس پاس نظر نہ ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ مردہ قدموں سے لوٹ آیا۔ وہ تو سوچ کر آیا تھا کہ وہ آغا جان کے پاؤں پکڑ لے گا، لیکن اس کے نکاح کا سن کر وہ ہمت ہی ہار گیا۔ وہ رش ڈرائیو کرتے ہوئے جب حویلی پہنچا تو وہاں عجیب سما تھا۔ ساری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ہر طرف زرق برق لباس پھیلے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوتا آگے بڑھا جب سیما بیگم اس کی طرف بڑھی۔ یاور، تم آ ہی گئے ہو بیٹا، چلو شکر ہے وقت پر پہنچ آئے ہو۔ بیٹا، میں نے بہت اچھی لڑکی تمہارے لیے پسند کی، کل تمہارا نکاح ہے۔ یاور حیران ہو کر ماں کو دیکھنے لگا۔ مجھے بے حد اسرار پر گھر بلانے کا مقصد یہ تھا؟ جی ہاں، کیونکہ تمہیں بتا دیتی تو تم نے کہاں آنا تھا۔ وہ سب کو سلام کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگر وہ نہیں تو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے 2 سلیپنگ پلز لیں اور بے سدھ ہو گیا۔ آنے والے وقت سے بے خبر وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اس نے آہستہ سے یاور کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ابھی کچھ کرہیں باقی تھیں، لیکن بدگمانی کے بادل چھٹ رہے تھے۔ یاور نے سرد سانس بھری اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ اس کا دل یاور کو چاہتا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ صبح اب دور نہیں جو وہ پوری کی پوری اس کی ہوگی۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے ان سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن پھر اسے یاور کی وہ ایک بات یاد آتی، وہ ایک شرط، تو پہلے والا خیال خود ہی اڑ جاتا تھا۔ چہرے پہ آنے والے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے مسلسل خود سے محو گفتگو تھی۔ وہ بیڈ کی نادیدہ سلوٹوں کو دور کرنے لگی۔ یاور نے وارڈروب سے ایک پیکٹ نکال کر زہرہ کی طرف بڑھایا۔ اسے کھول کر دیکھو کیسا ہے۔ کیا ہے یہ؟ منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ اس کے جواب پر وہ پیکٹ زہرہ کے ہاتھ سے گر گیا، جسے یاور نے تھام لیا۔ اس نے پیکٹ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیا اور خود سامنے ٹانگ پر ٹانگ جما کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے پیکٹ کھولنے لگا۔ ہاتھوں میں واضح ارتعاش تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی۔ میں مدد کر دوں؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، میں کھول لیتی ہوں۔ پیکٹ کھولا تو اندر ایک چھوٹی سی گولڈن کلر کی ڈبیا تھی، جسے کھولنے پر ایک پل کے لیے زہرہ خاموش ہو گئی۔ وہ بے یقین تھی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر یاور کو دیکھا، جو پرشوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگا گفٹ؟ یہ تو اس نے ایک بار پھر ایئر رنگز کو دیکھا۔ گولڈن کلر کے چھوٹے چھوٹے فلاور شیپ کے وہ ایئر رنگز بچپن میں اسے اس کے بابا نے دیے تھے، لیکن یونی میں یہ کہیں کھو گئے تھے۔ زہرہ
ان کے کھونے پر بہت روئی تھی اور کئی دن رنجیدہ رہی تھی۔ اس کے پاس اپنے باپ کے حوالے سے وہی ایک نشانی تھی۔ یہ تو گم گئے تھے نا؟ ہاں، یاور نے اسبات میں سر ہلایا۔ یہ وہ نہیں ہیں، لیکن ویسے ہی تو ہیں نا۔ تمہیں کیسے یاد رہا؟ جن سے محبت کی جاتی ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رہتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور پیچھے زہرا کے لیے سوچ کے کئی دروازے کھول گیا۔ انٹرکام پر سیکرٹری نے جس مہمان کے آنے کی اطلاع دی تھی، اس کا نام سن کر یاور لمحہ بھر کو ششدر رہ گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے سر جھٹک کر انٹرکام رکھ کر کھڑا ہوا اور باوقار قدموں سے چلتا اور ریسیپشن کی طرف آیا، جہاں دینا کھڑی تھی۔ السلام علیکم، وہ اس کے قریب آ کر خوشگوار لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے آپ سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ وائی ناٹ، کم پلیز، وہ سیکرٹری کو اطلاع دیتا آگے بڑھا کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ اسی لیے اپنے آفس میں آیا، آؤ بیٹھو۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور خود اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ تھینکس، اب بولو کیا کہنا ہے؟ آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے وہ لڑکی آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی؟ ایک بار نہیں، بار بار وہ آپ کی چاہت کو ٹھوکر مار چکی ہے۔ آج تک وہ آپ کو پسند نہیں کرتی۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ نہ کرے وہ مجھ سے محبت، نہ دم بھرے میری چاہت کا، پر میرے لیے یہی اطمینان کافی ہے کہ وہ میرے گھر میں ہے۔ اس کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، اور محبت کا کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائے گی۔ وہ نہایت اطمینان سے بولا۔ اگر دینا کی جگہ یہ بات کوئی اور کرتا تو اسے جھڑک دیتا، لیکن وہ اس کی بہن تھی، چھوٹی اور لاڈلی بہن۔ وہ پرسکون ہو کر کھڑکی سے باہر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ ادینہ اذیت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ ادینہ، کبھی ایسا ہی میں نے بھی تم سے کہا تھا، تم نے میری نہیں سنی تھی۔ تم میری سن لیتی تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میں نے جو غلطی کی ہے وہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی۔ میں آپ کو حازم خان بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ یاور نے بہن کی تکلیف پر آنکھیں میچیں۔ وہ اسی وقت سے ڈرتا تھا، اور آج اس کی بہن خود اذیت میں گری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ زہرا کو طلاق دے دیں۔ یاور نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو سفاکی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ مر کر بھی نہیں دوں گا، میں کوئی بزدل مرد نہیں ہوں۔ آپ اگر اسے طلاق نہیں دیں گے تو حازم خان مجھے چھوڑ دے گا۔ یہ راہ تم نے اپنے لیے خود چنی ہے۔ کیا حازم نے تم سے خود یہ کہا ہے؟ نہیں، لیکن پھپھو کہتی ہیں کہ اس سے پہلے حازم کچھ ایسا کرے آپ زہرا کو طلاق دے دیں۔ اچھا، اس سب کے پیچھے ان کا دماغ ہے۔ انہوں نے تمہیں مہرا بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی پلیز، میں ایک بار پھر سے ایک بیٹی کی ماں بننے جا رہی ہوں۔ اگر پھپھو کو پتہ چل گیا تو مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی۔ انہیں وارث چاہیے۔ ادینہ، مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا۔ حازم سے بات کرو، وہ سمجھ جائے گا۔ وہ کیا سمجھیں گے؟ انہیں تو خود کا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ وہ تو اس ڈائن کا درد دل میں لیے خود سے بھی بے خبر ہیں۔ ادینہ، خود کے لیے راہ چننے سے پہلے تعین کر لینا چاہیے کہ اگر کانٹے چننے کی سکت ہو تو تبھی اس راہ پر چلنا چاہیے۔ بھائی سے مایوس ہو کر وہ اپنے آنسو پوچھتی بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کے ساتھ آئی ہوں؟ ڈرائیور کے ساتھ۔ چلو میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ اس گاڑی تک چھوڑنے اس کے ساتھ آیا تھا۔ جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ موبائل پہ موجود نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ السلام علیکم، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ وعلیکم السلام۔ وہ پھپھو پوچھ رہی ہیں آپ آج آ رہے ہیں کیا؟ ماما سے تو میری ابھی بات ہوئی ہے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ میں آج نہیں آ رہا۔ اس نے شرارت سے جھوٹ بولا۔ یہ دوسرا ہفتہ ہے آپ گھر نہیں آ رہے۔ کس کے لیے آؤں؟ بیوی کو تو میری ضرورت نہیں ہے، ماں سے فون پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ چاہتا تھا زہرا اسے خود کہے آنے کے لیے، لیکن اس کی یہ حسرت ہی رہنے والی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھپھو کو بتا دوں گی آپ نہیں آ رہے۔ اوکے، وہ بھی لاپرواہی انداز میں بولا۔ اچھا، نیکسٹ ویک آئیں گے؟ کنفرم نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اس کے فون رکھنے سے پہلے یاور کال کٹ کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ زہرا جمال کے لیے یہ ہفتہ بھی انتظار میں گزر گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب اسے مس کر رہی تھی۔ طبیعت میں عجیب بےقلی چھائی ہوئی تھی۔ سارا دن اس کا انتظار ہی رہا۔ رات 10 بجے تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ رات کے اسے مانوسی خوشبو سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر کسی کو سوتے پایا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور سائڈ لیمپ جلایا تو برابر میں یاور کو اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر وہ بے خود سی ہو گئی۔ اسے اپنی حالت خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اس شخص کی اتنی یاد کیوں آ رہی تھی؟ اس کی نظر کا ارتکاز تھا جو یاور نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو بڑی فرصت سے گال کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاور اسے دیکھ کر مسکرایا تو اس نے سر پٹا کر نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یاور نے یہ 2 ہفتے کیسے نکالے تھے۔ وہ اس کی بے چینی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ آیا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر جب آنکھ لگی
تو اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا۔ وہ کروٹ لے کر اس کی طرف پیٹ کر کے سو گیا۔ زہرا کو بہت غصہ آیا اور یاور یہی تو چاہتا تھا، اس کی طرف سے پیش قدمی۔ زہرا جمال نے حیران نظروں سے یاور کی پشت کو گھورا۔ اس سے کوئی بھی بات کیے بنا وہ رخ موڑ کر سو گیا تھا، جبکہ یاور کی آنکھوں میں بس اس کا سراپا لہرا رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی بس ہو چکی ہے۔ وہ اب اس کی طرف سے اظہار کا انتظار کر رہا تھا۔ یاور ہمایوں نے تو کئی بار اس کے دل پر دستک دی تھی، لیکن اب زہرا جمال کی باری تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ فریش سا ہو کر نیچے آیا تو بڑا سا ہال خالی پڑا تھا، لیکن کچن سے زہرا اور سیما بیگم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن کے دروازے میں پہنچا تو اندر بڑا خوشگوار منظر تھا۔ یلو کلر کی قمیص شلوار ملبوس، دوپٹہ گلے میں ڈالے، زہرا جمال کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی۔ سنہری بالوں کی لٹیں اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ سیما بیگم سالن بنانے کے ساتھ ساتھ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ زہرا بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ پچھلے کتنے دنوں سے تمہارے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، لیکن دیکھا میرے بیٹے کے آتے ہی کیسے تمہارا چہرہ کھل اٹھا ہے۔ آخری بات انہوں نے شرارت سے کہی تھی۔ ان کی بات پر اس نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو نظر سیدھی سامنے کھڑے یاور پر پڑی، جو سینے پر بازو باندھے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر سیما بیگم کی طرف دیکھنے لگی، جو اپنی رو میں شروع ہوئی تھی۔ بس اللہ اب تمہاری جھولی بھر دے، میں بھی مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ سکوں۔ زہرا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے سارے جسم کا خون اس کے چہرے پر آ کر جمع ہو گیا ہو۔ یاور اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں ماما، ایسا ہی ہوگا، اللہ آپ کو لمبی عمر دے بس۔ یاور کی آواز پر وہ پلٹی اور پھر زہرا کو دیکھ کر ہنسنے لگی، کیونکہ اس کی حالت اب رونے والی تھی۔ زہرا دونوں ماں بیٹے کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ماما جلدی سے ناشتہ دیں، پھر ہم لوگ آغا جان کی طرف چلتے ہیں۔ زہرا کو کہیں وہ تیار ہو جائے۔ یاور، زہرا کا وہاں جانا مناسب ہوگا؟ ماما، کل آغا جان نے کال کی تھی کہ میں زہرا کو لے کر ان کے پاس آؤں۔ رمیز ماموں کا کہنا ہے کہ وہ زہرا کا میکا ہے، اگر وہاں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، تم چلو، میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ پھر بھی اسے وہیں استدا دیکھ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ویسے آپ کی بہو بہت بدل نہیں گئی؟ اس نے کان کھجاتے ہوئے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ بلیک قمیص شلوار میں ملبوس تھی، سر پر بلیک چادر رکھے یاور ہمایوں کے برابر بیٹھے تھے۔ اس نے آج پہلی بار یاور ہمایوں کی بہت پہلے کی گئی خواہش پوری کی تھی، کالا جوڑا جو اس نے بہت پہلے زہرا کو گفٹ کیا تھا، لیکن زہرا نے اسے لوٹا دیا تھا۔ شادی کے بعد اس نے وہ جوڑا یاور کی وارڈروب میں دیکھا تھا اور آج نکال کر پہن لیا۔ اس نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، اس کے ساتھ رہنے والوں کو اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے، اور وہ تو اس کی بیوی تھی، اس کی محبوبہ۔ یاور کی نگاہیں پلٹ پلٹ کر اس پر جا رہی تھیں، جو لاپرواہ سی بنی دوسری طرف منہ کیے باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے پاس بات کرنے آغاز کرنے کے لیے الفاظ نہیں، بات نہیں تھی۔ گاڑی جس وقت حویلی میں داخل ہوئی، آغا جان اور رمیز صاحب ان کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے۔ آغا جان سے ملتے ہوئے زہرا جمال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میکے کے نام پر اس کے پاس یہی تو دو رشتے تھے۔ رشتوں کے معاملے میں وہ بہت بد نصیب واقع ہوئی تھی۔ یاور نے آگے بڑھ کر رمیز صاحب سے عریج کو لیا اور اس سے لاڈ کرنے لگا۔ جس وقت وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، ادینہ اور رومینہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حازم اور رومینہ بیگم واک آؤٹ کر گئے، جبکہ ادینہ بھائی کی محبت میں اس کی طرف بڑھ آئی، لیکن زہرا کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یاور بہن کو باہوں کے حصار میں لیے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ادینہ کی آنکھوں میں اس سے بہت سے شکوے تھے۔ زہرا ان دونوں کو ساتھ بیٹھتے دیکھ کر آغا جان کے ہمراہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یاور کی سوچتی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ زہرا کے جانے کے بعد ادینہ بھائی سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی، یہ آپ نے اچھا نہیں کر رہے کیا؟ اس کو لے کر یہاں کیوں آئے ہیں؟ ادینہ، اس نے تمہارے آنے پر تو قدغن نہیں لگایا۔ بھائی، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ ادینہ، یہ اس کے باپ کا گھر ہے، لیکن بھائی اس کا یہاں سے کوئی اور بھی تو رشتہ رہا ہے۔ ادینہ، پھر تو وہ تم پر بھی پابندی لگا سکتی ہے، کیونکہ تم اس کے سابق شوہر کی بیوی ہو۔ بھائی، آپ میرا موازنہ اس سے کر رہے ہیں، وہ میری بیوی ہے، میں جانتی ہوں، تو پھر بحث کیوں کر رہی ہو؟ آپ میرے لیے مشکلیں بڑھا رہے ہیں، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ یاور نے بہن کے چہرے پر نظر کی، جس کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ بس آج آخری بار آئی ہے، اس کے بعد بلا ضرورت وہ یہاں نہیں آئے گی۔ میں اسے کسی اور رشتے کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ بس آج برداشت کر لو۔ ادینہ کو اور زہرا جمال پر رشک آیا۔ ایک شخص اس سے جدا ہو کر بھی اس کی محبت کا دم بھرتا ہے، اور ایک یاور ہمایوں ہے اس کا شوہر، جس نے اسے پانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ وہ تو قسمت کی دھنی ہے جسے ایسا شوہر ملا ہے۔ جو لڑکیاں غیر محرم کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں، نہ ان کے حصے میں ساری زندگی کے پچھتاوے ہوتے ہیں۔
زہرہ جمال نے یاور ہمایوں کی انتہا کی محبت دیکھ کر بھی اپنے قدم نہیں ڈگمگائے، اور ایک ادینہ ہمایوں جو نہ جانے کب اتنی خود پسند ہو گئی کہ کسی کا بھی نہیں سوچا، ایک عورت سے اس کا شوہر چھین لیا، اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن قصور اکیلی ادینہ کا بھی نہیں ہے، حازم خان بھی برابر کا حصے دار ہے۔ وہ ایک بزدل مرد تھا جو اپنے سے جڑی عورت کی حفاظت نہ کر سکا، وہ زہرہ جمال کے قابل ہی نہیں تھا۔ آغا جان کیوں آئی ہے وہ یہاں؟ کیونکہ یہ اس کے باپ کا گھر ہے اور تم ایسا کوئی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ حازم نے حیران ہو کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہا ہوں حازم، تم نے اس حویلی سے رشتہ اسی دن توڑ دیا تھا جس دن تم نے زہرہ کو طلاق دی تھی۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ حازم کے ان ماں باپ اور ان لڑکیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہے جب وہ طلاق کا داغ پیشانی پر سجائے واپس میکے لوٹ آتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ زہرہ کا باپ زندہ نہیں ہے، ورنہ تمہیں وہ اپنی بیٹی کی بربادی پر کبھی معاف نہیں کرتا۔ تم جانتے ہو جس دن تم نے زہرہ کو طلاق دی تھی تو میری کیا حالت تھی، لیکن اب تم سمجھ جاؤ گے خود۔ ایک بیٹی کے باپ بنے ہو نا تو سمجھ جاؤ گے کس قدر تکلیف دہ تھا آرزوؤں کا سفر، مسئلہ در مسئلہ، سانحہ در سانحہ۔ حازم خان کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کب ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا۔ اس کے حصے میں خسارہ ہی خسارہ آیا تھا، انتقام لینے چلا تھا، خود کو ہی برباد کر لیا۔ حالے نور ٹھیک کہتی ہیں حازم، جو لوگ انتقام لیتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ زہرہ جمال نے اپنی ماں اور باپ کے کیے کا ازالہ بھی کر دیا تھا، وہ حالے نور کو زندگی کی طرف واپس لے کر آئی تھی۔ حالے نور کو دیکھ کر پہل تو حازم کو یقین ہی نہیں آیا کہ وہی حالے نور ہے۔ حازم میرے بچے، یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا کہ میری زندگی تمہارے سامنے ایک عبرت کا نشان نہیں تھی جو تم خود کو بھی برباد کرنے چل دیے؟ ان کی آواز اسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ زہرہ ایک ہیرا ہے جو یاور ہمایوں کی قسمت بنا۔ کبھی یاور کو غور سے دیکھنا حازم، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ کر ایک جہان نظر آتا ہے۔ وہ سب میں نے تمہاری آنکھوں میں بھی دیکھا تھا، لیکن تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ آغا جان، میں ادینہ اور اریج کو لے کر امریکہ جا رہا ہوں۔ آغا جان کے دل کو کچھ ہوا تھا، انہوں نے بے یقین نظروں سے حازم خان کو دیکھا۔ حازم نے نظریں چرا لیں۔ میں نہیں چاہتا یہاں پہ کل میری بیٹی کو اپنے ماں باپ کے حوالے سے کچھ برا سننے کو ملے۔ حازم، درخت اپنی جڑوں سے جدا ہو کر ہرا بھرا نہیں رہتا، وہ مرجھا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کو جلا لیتے ہیں۔ آغا جان، میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے جلا کر راکھ کر دے تاکہ میرے سینے میں جلتی آگ تو ٹھنڈی ہو۔ حازم خان اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو اندر داخل ہوتی زہرہ کے ساتھ مت بھیڑ ہو گئی۔ کچھ پل کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، بس زہرہ جمال کا وجود اس کے سامنے تھا۔ وہ بت بنا کھڑا تھا، ہوش میں تب آیا جب زہرہ کے پیچھے یاور کو کھڑے پایا۔ وہ زہرہ کی ایک سائیڈ سے ہو کر نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بظاہر دونوں وجود ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ یاور بے نیاز لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھا بے مقصد انگلیاں چلا رہا تھا۔ زہرہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب گئی، اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر ایک ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ یاور ہمایوں کے لیے کائنات کی ساری خوبصورتی کے اس پل میں سما گئی۔ وہ سانس روکے بیٹھا رہا، اس کے وجود نے ایک پل کے لیے جنبش بھی نہ کی۔ اسے لگ رہا تھا یہ خواب کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ محبت خود بتاتی ہے کہاں کس کا ٹھکانہ ہے، کسے آنکھوں میں رکھنا ہے، کسے دل میں بسانا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے سفر دشوار کتنا ہے، شجر جو گرنے والا ہے وہ سایہ دار کتنا ہے۔ کیا واقعی یہ زہرہ جمال ہی کہہ رہی تھی؟ وہ اس کے لیے سایہ دار شجر ہے، لگا ہے جو نشانے پر کمال میں بھی نہیں تھا۔ تیری قربت کا موسم تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ جس کو پہن کر تم نے ہمیں پتھر کا بنایا ہے، لبادہ اس طرح کا تو دکان میں بھی نہیں تھا۔ یاور نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تھا۔ زہرہ نے آنکھ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ محبت کی زنجیر سے ڈر لگتا ہے، کچھ اپنی تقدیر سے ڈر لگتا ہے جو مجھے آپ سے جدا کرتی، ہاتھ کی اس لکیر سے ڈر لگتا ہے۔ زہرہ نے دونوں ہتھیلیوں کو گھورتے ہوئے اپنی سوچ کو زبان دی۔ یاور ہمایوں نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ یقین میں اب کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ زہرہ نے مسکراتے اپنے آنسو صاف کی۔ یہ کیا زہرہ جمال، میرے پاس رہ کر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ یہ خوشی کے آنسو یاور، تمہارے جیسا شوہر پانے کی خوشی، اتنی محبت دینے کی خوشی، سب کے سامنے میرا بھرم رکھنے کی خوشی۔ زہرہ جمال کے کانوں میں آغا جان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ زہرہ، اپنے اور یاور کے رشتے میں سے غلط فہمیاں نکال دو۔ کیا تم آج یہ برداشت کر سکتی تھی کہ حازم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا اور تم اکیلی زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی ہوتی؟ یاور کو طلاق کا مطالبہ رکھنے کے لیے میں نے اور سیما نے ہی کہا تھا کہ حازم تمہیں طلاق نہیں دے گا، لیکن وہ بہت بزدل نکلا۔ یاور، ایسا نہیں ہے، وہ کئی بار میرے پاس آیا ہے تمہارے لیے، میں نے تمہیں ایسے ہی اسے نہیں سونپ دیا۔
میں جانتا ہوں تمہارے قابل ہے، وہ تمہیں عزت دے گا، تمہیں تحفظ مہیا کرے گا۔ اس کے دل میں موجود جو تھوڑا سا میل تھا وہ بھی جاتا رہا۔ آج کی صبح اور صبح سے زیادہ چمکیلی اور خوبصورت تھی۔ زہرا کی آنکھ کھلی تو پہلی بار یاور پر پڑی، پہلی نظر یاور پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مہندی کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ رات بھر چہرے سے اس کے زلفیں ہم ہٹاتے رہے۔ زہرا نے اپنی ہتھیلی کی مہندی کو دیکھا، بہت اچھا کلر آیا۔ ہاں، کہتے ہیں جن کا کلر اچھا آتا ہو اس کا مطلب ہے ان کے شوہر کو ان سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جھوٹ، میں نے ایسا کچھ نہیں سنا۔ اچھا تو کیا ہوا، ماں بدولت سے سن لیا ہے نا ابھی۔ دروازے پہ دستک کی آواز سن کر زہرا تیزی سے اٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی یاور ہمایوں سے واپس لٹا چکا تھا۔ یاور، دروازے پہ کوئی ہے تو کیا ہوا؟ ڈور لاک ہے، پھپھو ہوں گی، ہمیں جگانے آئی ہوں گی۔ ان کو برا لگے گا؟ جی نہیں، ان کو برا نہیں لگتا، وہ جانتی ہیں ان کے بیٹے کی جان ہے جس چڑیا میں، وہ آج ہی تو اس کے شکنجے میں آئی ہے۔ اس کی بات پر زہرا نے اس کے سینے پر ایک زوردار مکہ جڑا تھا۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ دونوں کی زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ زہرا کا چہرہ چاہت کے احساس سے گل و گلزار ہو گیا تھا۔ آپ سب بھی اپنی زندگی کے بے رنگ حصے کو رنگوں سے مزین کیجیے، یقین کریں زندگی سہل اور خوبصورت ہو جائے گی۔ رومینا بیگم کے لیے اتنی ہی سزا کافی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو لیے وہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، وہ جو اس بار پوتا نہ ہونے کا رونا رو رہا تھا۔ اس نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا، ماں میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا جو میں نے آپ کے ساتھ مل کر کیا ہے وہ میری بیٹیوں کے آگے ہے۔ میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ دینا کے سامنے بیٹی ہونے پر کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو تو کھو چکا تھا، لیکن اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادینہ کے لیے یہی سزا کافی تھی کہ وہ حازم خان کی زندگی میں تو تھی، لیکن اس کے دل میں زہرہ جمال برا جمال۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔